فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. ہم موقع دیتے ہیں باطل کو سر چڑھ کر بولنے کا، پھر حق کے ذریعے باطل کو ٹکرا دیتے ہیں، اور حق کے ذریعے جب باطل کو ٹکرایا جاتا ہے تو اس کا دماغ نکل کر باہر آ جاتا ہے. بھائیو، یہ مسلم پرسنل لاء میں مداخلت نئی کوئی چیز نہیں ہے، نئی کوئی چیز نہیں ہے. یہ پرانا یہ جو ہے باطل کا طریقہ کار رہا ہے. جب آقا نامدار تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی چوٹی سے آپ نے سارے انسانیت کو وحدانیت کا پیغام دیا، تو مشرکین مکہ نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے، ہم بھی آپ کے اللہ کی پوجا کریں گے. قرآن نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسان مسلمان فرزندوں کے لیے صاف اعلان کر کے کہا گیا، ملک کی سطح پر انسان کے تحفظ کے لیے ملکی سیانتی اور حفاظتی اصول سب کچھ ہمارے لیے برداشت ہیں، پر اسلام میں، شریعت میں، قرآن میں، دستور اسلامی میں کسی طرح کی مداخلت برداشت نہیں. کھل کر کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اے میرے نبی اور نبی کے ماننے والے پیروکار، دنیا انسانوں کو اور وقت کے فرعونوں کو بتا دو، کھل کر بتا دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. بھائیو، سب کچھ برداشت ہے. ہم نے آپ کے دین میں کوئی مداخلت نہیں کی. عورت کو تم نے سطح پر چڑھایا، ہم نے کچھ نہیں کہا. تم نے اپنی پیدا ہوئی ماں کا پیشاب نہیں، چار پائے کے جانور کا پیشاب پیا، ہم نے کچھ نہیں کہا. تمہارے معاملے میں ہم نے مداخلت نہیں کی، تو پھر شریعت محمدی میں تم کو مداخلت کا کیا حق حاصل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، مسلمانان عالم سے صاف کہتا ہوں، یاد رکھیں، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ دستور ہے. یہ دین محافظ ہو، اللہ محافظ ہوں گے، مگر شرط یہ ہے ہم اسلام پر کاربند رہیں. اگر ہم نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، کل اللہ کے پاس کہیں صحابہ کرام ہمارا گریبان پناہ پکڑ لیں، ہم کو جواب دینا ہوگا. اسلام مٹ رہا تھا، اسلام میں مداخلت ہو رہی تھی، کیا تم نے اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا؟ کیا وقت پڑنے پر تم نے کیا جان کا نذرانہ پیش کیا؟ خدا کے پاس حساب و کتاب ہونے والا ہے. اس لیے یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، جان سے پیاری ہماری شریعت، جان سے پیاری ہماری ذمہ داری ہے برادران وطن کو اسلام کی خوبیاں سمجھائیں. ارے تم یکساں سول کوڈ کا نفاذ چاہتے ہو، آؤ اسلام کے سائے میں. اسلام میں ایسا یکساں سول کوڈ ہے جس میں بادشاہ اور رعایا میں کوئی فرق نہیں، وقت کے حکمراں میں اور معمولی ادنی انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز کے اندر دیکھو، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. معلوم ہونا چاہیے محمد علی قلعہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے. اسلام کا یکساں سول کوڈ کے قانون کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے. جب انہوں نے باکسنگ میں کامیابی حاصل کی، پورا امریکہ استقبال کے لیے آیا. ان سب میں سب کالے تھے، ایک بھی گورا نہ تھا. دل کو بہت تکلیف ہوئی، کیا بات ہے، کالوں نے استقبال کیا، گوروں نے نہیں کیا. میں نے تو پورے ملک کے لیے لڑائی لڑی تھی، ملک کو میں نے سربلندی عطا کی. رونے لگے. اب اس کے بعد انہوں نے وہ مذہب کو اختیار کیا، آقا کی سیرت پڑھی. دیکھتے ہیں آقا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یکساں سول کوڈ کو. وقت کے پیغمبر، حسین پیغمبروں کے حسین، جمیل پیغمبروں کے جمیل،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بعض کالے کلوٹے حبشی غلام بیٹھے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے اذان دینے کا وقت آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں فرمایا، نہ دیگر خلفاء سے راشدین سے فرمایا تو حضرت بلال سے کہا، بلال میں تیرے عہد کی آواز مکے کی ان وادیوں میں چل رہی تھی، اس موقع پر میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا بھی تیرے زبان سے نکلے. محمد علی قلعے پڑھتے چلے گئے. اسلام کا یکساں سول کوڈ کا نفاذ یہ متاثر کیا، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. آؤ یکساں سول کوڈ چاہتے ہو، اسلام کے سائے میں جو یکسانیت ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یہی نہیں، ماضی کی قریبی تاریخ میں جائیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، پورے ہندوستان کی انسانیت پر ان کا احسان ہے. انہوں نے بڑوں کو چھوٹوں کو، مالداروں غریبوں کے ساری تمیز چھوڑ کر آپ نے مستقل باضابطہ خانقاہ کا نظام قائم فرما کر غریبوں کو سب کو کھانا کھلایا. ایک وہ شخص تھا جو سر کے اوپر گوبر لے کر جا رہا تھا، حضرت آگے بڑھ کر اس کو اشارہ کیا، وہ سمجھا شاید کسی اور کو بلا رہے ہیں. حضرت نے کہا میں تجھے ہی بلا رہا ہوں. اس کے گوبر اس کے فضلے کی ٹوکری کو نیچے رکھا، ہاتھ دھلائے، دسترخوان پر بٹھا کر سب سے پہلے لقمہ اس کے منہ میں رکھا. لقمہ پہلے گیا یا اسلام اندر پہلے داخل ہوا نہیں معلوم، وہ روتا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل ہوا. بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی، آج اتنے مسلمانوں میں عالم کی اور اتنی بڑی جماعت اس موقع پر ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، بدری صحابہ کے صفات کو اپنانا نہ ہوگا. آج بھی اللہ کا دستور ہے، سنت اللہ لا تبدیل، اللہ تعالیٰ کی سنت میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے. اگر صحابہ کرام کے صفات کو ہماری جان سے بڑھ کر شریعت کو اپنائیں گے، بدری صفات 5 ہیں، ان ذمہ داریوں کا پیغام لے کر جائیں، مرد بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، نوجوان بھی جائیں،